وہ بازار بڑا پیارا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ حضرات کو قوم بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ سناؤں گا۔ حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوم بنی اسرائیل کے پچھلے زمانے کے 3 لوگ تفریح کے لیے گھومنے کے لیے نکلے۔ جب وہ گھومنے کے لیے نکلے تو اتفاق سے راستے میں بارش ہونے لگی اور ان لوگوں نے بارش سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے غار میں پناہ لی۔ پہاڑ کے اندر چلے گئے، غار میں پناہ لی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جب یہ لوگ پہاڑ کے غار میں چلے گئے تو وہ پہاڑ کا غار بند ہو گیا اور ایک بڑا سا پتھر آ کر کے وہاں رک گیا۔ اب یہ تینوں پریشان ہو گئے کہ اس مصیبت سے کس طرح نجات حاصل کی جائے، کس طرح اس مصیبت سے باہر نکلا جائے۔ تو وہ تینوں آپس میں بات کرنے لگے کہ اب ہمیں کوئی نیک عمل اور سچائی اللہ کے لیے کیا ہوا نیک عمل ہی اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے، لہٰذا ہر شخص اپنے کسی عمل کو بیان کرے اور اس عمل کو بیان کر کے اللہ سے دعا کرے کہ اس مصیبت سے آزادی مل جائے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان میں سے ایک شخص نے دعا مانگی اور اس طرح دعا مانگی کہ اے مالک الملک، اے اللہ، آپ خوب جانتے ہیں کہ میں نے اپنے یہاں کام کرنے کے لیے ایک مزدور رکھا تھا۔ ایک مزدور میرے یہاں کام کیا کرتا تھا اور ایک فرق چاول پر جو تقریباً 3 سا کا ہوتا ہے اس مزدوری پر اس کو رکھا تھا، لیکن وہ کام کر کے چلا گیا اور اپنی مزدوری نہ لے سکا۔ اس کی مزدوری سے جو چاول تھا اس کی میں نے کاشت کی، اس سے بے شمار گائے اور بیل میں نے خرید لیے اور مجھے خوب ترقی ہوئی۔ ایک زمانے کے بعد وہ مزدور واپس آیا اور مجھ سے اس نے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا، تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھ یہ گائے اور بیل جو کھڑے ہیں یہ سب تیری مزدوری ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرا تو صرف ایک فرق آپ پر ہونا چاہیے، یہ مزدوری میری نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ سب اسی ایک فرق کی کاشت اور کمائی ہے، تم اس سب کو لے جاؤ۔ لہٰذا وہ مزدور ان سارے گائے اور بیل کو لے کر کے چلا گیا۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل آپ کے خوف کی وجہ سے تھا اور میری یہ ایمانداری آپ کی وجہ سے تھی، آپ کی رضا کے لیے تھی، تو اے اللہ اس غار کے منہ کو کھول دیجیے۔ جب اس شخص نے دعا کی تو وہ پتھر تھوڑا سا کنارے کو ہٹ گیا اور تھوڑا سا راستہ کھل گیا۔ اب دوسرے شخص نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، آپ خوب جاننے والے ہیں کہ میرے والدین جب بوڑھے ہو گئے تو میں ان کے لیے بکری کا دودھ لے کر کے آیا کرتا تھا اور جب تک رات کو وہ پی نہ لیا کرتے تھے میں اپنے بیوی اور بچوں کو نہیں پلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں تاخیر سے گھر آیا اور میرے والدین سو چکے تھے، وہ آرام فرما رہے تھے، دودھ میرے پاس تھا، میری بیوی اور میرے بچے بھوک سے پریشان تھے، لیکن میرے ضمیر نے یہ گوارا نہ کیا کہ میں اپنے والدین کو جگا کر کے دودھ پلاؤں۔ میں ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا اور ان کو بیدار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بیدار اس لیے نہیں کر سکتا تھا کہ ان کے آرام میں خلل پیدا ہوتا، اور میں ان کو چھوڑ اس لیے نہیں سکتا تھا کہ یہی ان کا کھانا ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا میں نے اسی انتظار میں رات گزار دی کہ کب میرے والدین اٹھیں گے اور میں ان کو یہ دودھ پلاؤں گا۔ بس اے اللہ، اگر میرا یہ عمل آپ کی رضا کے واسطے تھا تو اس مصیبت سے نجات دلا دیجیے۔ جب اس شخص نے دعا کی تو غار کا پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا اور آسمان دکھائی دینے لگا۔ ان لوگوں نے راحت کی سانس لی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب تیسرا شخص جس کی باری تھی اس نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، اے رب العالمین، اے پروردگار عالم، میری ایک چچا کی بیٹی تھی، میری ایک چچا زاد تھی، میں اس سے بہت محبت کیا کرتا تھا اور میری یہ خواہش تھی کہ میں اس سے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کروں۔ میں نے اس سے اس بات کا تقاضا کیا تو اس نے انکار کر دیا، مگر 100 اشرفیوں کی شرط پر وہ تیار ہو گئی کہ مجھے 100 اشرفیاں لا کر کے دے تو میں اس کام کے لیے تیار ہو جاؤں گی۔ تو میں نے اس کی خواہش کو پورا کیا، میں نے اس کے لیے 100 اشرفیاں کمائی، میں نے کام کیا، اس رقم کا انتظام کیا، 100 اشرفی لے کر کے میں اس کے پاس آیا اور میں نے اس کو دیے۔ جب 100 اشرفی میں نے اس کو دے دی تو اس نے اپنے اوپر مجھے قابو دے دیا اور میں اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کے لیے بالکل تیار ہو گیا اور قریب تھا کہ میں اس گناہ کو کرتا اور میں اس سے اپنے نفسانی خواہش کو پورا کرتا۔ تو اس لڑکی نے کہا
کہ دیکھ اللہ سے ڈر، خدا کا خوف کھا اور مہر کو بغیر حق کے نہ توڑ، اللہ کا خوف کھا۔ بس میں نے اتنا سنا اور وہیں سے اٹھ کے چلا آیا، اور وہ 100 اشرفیاں جو میں نے اسے دی تھیں وہ بھی میں نے اس سے واپس نہیں لیا۔ بس اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میرا یہ عمل اور میرا یہ کام آپ کے ڈر کی وجہ سے تھا، آپ کے خوف کی وجہ سے تھا، تو اے اللہ، اے مالک الملک، مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دیجئے، اس غار کا راستہ کھول دیجئے۔ جب اس نے یہ دعا کی تو غار کا راستہ مکمل طریقے سے کھل گیا اور وہ پتھر پوری طرح سے ہٹ گیا، اور یہ تینوں صحیح سالم غار سے باہر چلے آئے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اب غور کرنے کا مقام ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سچائی کی وجہ سے، ایمانداری کی وجہ سے، نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مصیبت سے ان کو نجات دی۔ قریب تھا کہ وہ غار سے نہ نکل پاتے اور اسی کے اندر بھوک پیاس کی شدت سے دردناک ان کی موت ہو جاتی، وہ مر جاتے۔ وہ پریشان حال تھے، لیکن اخلاص کے ساتھ کیا ہوا عمل، نیک عمل نے ان کو نجات دلائی۔ انہوں نے اپنے نیک عمل کا واسطہ اللہ کو دیا، اور اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کاملہ سے، اپنی قدرت سے اس مصیبت کو حل کر دیا۔ لہٰذا اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کا ذخیرہ رکھنا چاہیے، ہمیں نیک کام کرنے چاہیے، اللہ رب العالمین کے لیے خالص اخلاص کے ساتھ ہمارا عمل ہونا چاہیے، جو ہمیں مصیبتوں کے وقت کام دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہمیں مصیبتوں سے نجات دلائیں گے، اور اللہ ہمارے لیے راہیں ہموار کریں گے۔ خوف خدا آج ہمارے دلوں کے اندر نہیں رہا۔ آج ہماری ایمانداری، نہ تو ہمارے اندر ایمانداری بچی اور نہ اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دلوں کے اندر قائم رہا۔ اس لیے آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ خود لے کر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے پریشان حال ہیں، یا ہماری زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور ہماری زندگیوں کے اندر کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی مصیبتیں ہیں۔ اس لیے ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنا ہے، اور ایسا عمل کرنا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو۔ اسی عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ سبھی کے مصائب کو دور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ فقط والسلام۔